دوستوں آج ہم بات کریں گے آزاد کشمیر کے بارے میں۔ تو سب سے پہلے ہم آزاد کشمیر کی خوبصورتی کے بارے میں بات کریں گے، اس کے بعد ہم تفصیلاً بحث کریں گے مسئلہ کشمیر کے بارے میں، کیوں 1947 سے آج تک پاکستان اور بھارت کے درمیان کشمیر کو لے کر بہت سے تنازع ہیں۔ تو بات کرتے ہیں آزاد کشمیر کی خوبصورتی اور انٹروڈکشن کے بارے میں۔ تو آزاد کشمیر ایک بہت ہی خوبصورت جگہ ہے اور اس کے بارے میں مغل شہنشاہ ظہیر الدین بابر نے بھی کہا تھا کہ کشمیر زمین پر جنت ہے۔ آزاد کشمیر ریاست جموں کشمیر کا وہ حصہ ہے جو اس وقت پاکستان کے زیر انتظام ہے۔ اس کا باقاعدہ نام ریاست آزاد جموں کشمیر ہے، جس پر پاکستان اور بھارت کے درمیان بہت سے تنازع ہیں۔ یہ علاقہ 13,300 مربع کلومیٹر پر پھیلا ہوا ہے۔ آزاد کشمیر کے دارالحکومت کا نام مظفر آباد ہے اور آزاد کشمیر کی آبادی اندازاً 40 لاکھ ہے۔ اگر ہم آزاد کشمیر میں بولے جانے والی زبانوں کے بارے میں بات کریں تو آزاد کشمیر میں ہندی، گوجری، پنجابی، پشتو، پٹھانی زبان اور کشمیری زبان بولی جاتی ہے۔ آزاد کشمیر میں 65% لوگ پڑھے لکھے ہیں۔ آزاد کشمیر میں 10 اضلاع، 32 تحصیلیں، 49 اسمبلی نشستیں، 19 شہر اور 182 یونین کونسلیں ہیں۔ آزاد کشمیر کے میرپور ڈویژن میں ضلع باغ، ضلع سلخونتی، ضلع کوٹلی، ضلع بھمبر، ضلع مظفر آباد، ضلع پونچھ، ضلع نیلم، ضلع بٹیاں، ضلع حویلی اور ضلع میرپور شامل ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں آزاد کشمیر کی ریاستی علامات کے بارے میں۔ آزاد کشمیر کا ریاستی جانور بارہ سنگھ ہے۔ آزاد کشمیر کا ریاستی پرندہ مور، جبکہ ریاستی پھول چمیلی، اور آخر میں آزاد کشمیر کا ریاستی کھیل گھڑ سواری ہے۔ کشمیر جو کہ پاکستان کے شمالی حصے میں واقع ہے، پاکستان کے خوبصورت ترین خطوں میں سے ایک ہے۔ آزاد کشمیر زیادہ تر سرسبز وادیوں اور پہاڑوں پر مشتمل ہے اور قدرت نے اس خطوں کو ہر قسم کے نظارے بخشے ہیں۔ کشمیر اپنی قدرتی خوبصورتی اور دلکش مناظر کی وجہ سے جانا جاتا ہے اور سیر و تفریح کے لیے لوگ بڑی تعداد میں آزاد کشمیر کا رخ کرتے ہیں۔ اسی خوبصورت مناظر کی وجہ سے تو مغل شہنشاہ ظہیر الدین بابر نے کہا تھا کہ کشمیر زمین پر جنت ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں آزاد کشمیر کے نگار خانہ کے بارے میں۔ تو آزاد کشمیر کے نگار خانے ٹولی پیر، راولا کوٹ بازار اور نیرم وادی ہے۔ اب ہم بات کریں گے مسئلہ کشمیر کے بارے میں کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان کشمیر پر تنازع کب اور کیسے شروع ہوا۔ یہ کہانی شروع ہوئی 14 اگست 1947 کو۔ برطانیہ سے آزادی کے بعد 2 خود مختار ریاستیں پاکستان اور بھارت وجود میں آئیں۔ ریاستوں اور رجواڑوں کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ اپنی عوام کی منشا کے مطابق ملک میں شامل ہونے کا فیصلہ کر سکتی ہیں۔ کشمیر میں مسلمانوں کی اکثریت تھی، مگر اس کے ہندو راجا لارڈ منٹو نے وقت پر کوئی فیصلہ نہیں کیا۔ اکتوبر 1947 کو کشمیر میں جاری داخلی خانہ جنگ میں پاکستان کے قبائلی لشکر بھی شامل ہو گئے۔ مہاراجا نے باہر سمجھوتا چاہتے ہوئے کشمیر کے بھارت کے ساتھ الحاق کی دستاویز پر دستخط کیے، تاہم یہ الحاق مشروط تھا کہ جیسے ہی حالات معمول پر آئیں گے تو رائے شماری ہوگی۔ لیکن 27 اکتوبر 1947 کو بھارت نے اپنی فوجیں ہوائی جہازوں کے ذریعے سری نگر میں اتار دیں تاکہ کشمیر میں ہونے والی بغاوت جان سکے، جس کے نتیجے میں پاکستان اور بھارت کے درمیان پہلی جنگ شروع ہوئی۔ پھر 1 جنوری 1948 میں بھارت نے مسئلہ کشمیر پر اقوام متحدہ سے مدد مانگی۔ 5 فروری 1948 کو اقوام متحدہ نے ایک قرارداد کے ذریعے فوری جنگ بندی کا مطالبہ کیا تاکہ وہاں رائے شماری کرائی جائے۔ 1 جنوری 1949 میں اقوام متحدہ نے جنگ بندی کراتے ہوئے دونوں ممالک کی فوجوں کو جنگ بندی لائن کا احترام کرنے کا حکم دیا اور کشمیر میں رائے شماری کرانے کا اعلان کیا۔ 26 جنوری 1950 میں بھارت آئین میں آرٹیکل 370 کا اضافہ، جس میں ریاست جموں کشمیر کو دفاع، خارجہ اور مواصلات کے علاوہ خود مختار حیثیت دی گئی۔ اکتوبر 1950 کو شیخ عبداللہ کی جماعت نیشنل کانفرنس نے جموں کشمیر میں انتخابات کا مطالبہ کیا تاکہ ریاستی اسمبلی کشمیر مستقبل کا فیصلہ کر سکے۔ 30 مارچ 1951 میں اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل نے کشمیر کی انتخابی عمل کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ یہ اسمبلی رائے شماری نہیں ہے اور نہ ہی کشمیر کا مستقبل کا فیصلہ کر سکتی ہے۔ اس کے بعد ستمبر 1951 میں کشمیر کی اسمبلی کے انتخابات میں نیشنل کانفرنس نے تمام 75 نشستیں بلا مقابلہ حاصل کر لی۔ 31 اکتوبر 1951 میں شیخ عبداللہ نے ریاستی اسمبلی میں اپنی پہلی تقریر میں ریاست کشمیر کے بھارت کے ساتھ الحاق کے حق میں دلائل دیے۔ جولائی 1952 میں شیخ عبداللہ نے دلی معاہدے پر دستخط کر دیے، جس کے تحت انڈیا کے زیر انتظام ریاستوں کو داخلی خود مختاری دی جائے گی۔ اس کے بعد 8 اگست 1953 میں شیخ عبداللہ کو بطور وزیر اعظم سے ہٹا دیا گیا اور گرفتار کر کے بھارت میں قید کر دیا گیا اور ان کی جگہ بخش الدین کو وزیر اعظم بنا کر مظاہرین کے ساتھ انہانی ہاتھوں سے نمٹنے کا ٹاسک بنایا گیا۔
1953 میں 17 سے 20 اگست کے درمیان بھارت اور پاکستان کے وزیر اعظم کے درمیان دلی میں ملاقات ہوئی، جس میں دونوں ملکوں کے وزیر اعظم اپریل 1954 کے آخر تک کشمیر میں رائے شماری کے لیے ایڈمنسٹریٹر تعینات کرنے پر متفق ہو گئے۔ تاہم جیسے ہی پاکستان امریکہ کے درمیان اسٹریٹجک تعلقات گہرے ہوئے تو بھارت نے اس مسئلے کو بھی سرد جنگ کا حصہ قرار دیتے ہوئے رائے شماری سے انکار کر دیا۔ 14 مئی 1954 میں آئینی حکم نامہ 1954 جس کے تعلق ریاستی جموں کشمیر سے تھا اسے لاگو کر دیا گیا، جو دلی معاہدے کو پورا کرتے ہوئے ریاست کو بھارتی عملداری میں دیتے ہوئے شہری آزادیوں کو ختم کرتا تھا۔ 14 جنوری 1957 میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے ایک بار پھر 1951 کی قرارداد کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ ریاستی اسمبلی کسی طور پر بھی کشمیر کے مستقبل کے بارے میں فیصلے کا اختیار نہیں کر سکتی اور نہ ہی یہ رائے شماری کا متبادل ہے۔ 26 جنوری 1957 میں ریاستی اسمبلی نے جموں کشمیر کا آئین تبدیل کیا، جس کے تحت ریاست جموں کشمیر بھارتی یونین کا حصہ تھا۔ 9 اگست 1959 میں رائے شماری محاذ قائم کیا گیا، جس نے شیخ عبداللہ کی رہائی اور اقوام متحدہ کی زیر نگرانی کشمیر میں رائے شماری کروانے کا مطالبہ کیا۔ 1962 میں 20 اکتوبر سے 20 نومبر تک لداخ میں بھارت اور چین کے مابین ایک سرحدی تنازع نے جنگ کی شکل اختیار کر لی اور نتیجے میں لداخ کے ایک بڑے علاقے پر چین قابض ہو گیا۔ مارچ 1965 میں بھارتی پارلیمنٹ نے ایک بل پاس کیا، جس کے تحت کشمیر کو بھارت کا صوبہ قرار دیتے ہوئے بھارت کو وہاں تعینات کرنے اور کشمیر میں حکومت کو برطرف کرنے کے اختیارات حاصل ہو گئے۔ 1965 میں 23 اگست سے ستمبر تک پاکستان اور بھارت کے درمیان دوسری جنگ چھڑ گئی، جس نے 1949 کے فائر بندی معاہدے کو ختم کر دیا۔ 10 جنوری 1966 میں بھارت اور پاکستان کے مابین تاشقند کے معاہدے پر دستخط ہوئے، جس کے تحت دونوں ممالک اپنی اپنی جنگ سے ملکوں کو پہلے والی پوزیشنوں پر لانے میں متفق ہو گئے۔ 1971 میں 3 سے 16 دسمبر کے درمیان پاکستان اور بھارت میں جنگ کے نتیجے میں مشرقی پاکستان علیحدہ ہو کر بنگلہ دیش بن گیا۔ 2 جولائی 1972 میں پاکستان اور بھارت کے درمیان شملہ معاہدہ ہوا، جس میں اقوام متحدہ کی فائر بندی لائن کو لائن آف کنٹرول دیا گیا۔ مزید یہ کہ اس معاہدے کی روح سے فریقین اس مسئلے کو دوبارہ مذاکرات سے حل کریں گے۔ 13 نومبر 1974 میں شیخ عبداللہ کو رہا کر کے اسے بطور وزیر اعظم بحال کر دیا گیا، جبکہ اس کے نائب وزیر اعظم نے بھارت کے معاہدے پر دستخط کر دیے، جس کے تحت ریاست جموں کشمیر بھارت کا آئینی حصہ ہوگا۔ اس طرح وہ 1953 میں اپنے خود مختاری کے دعوے سے پھر گئے۔ 23 مئی 1977 میں شیخ عبداللہ نے دھمکی دی کہ بھارت سے الحاق اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک بھارت آرٹیکل 370 کے تحت کشمیر کو داخلی خود مختاری نہیں دیتا۔ 8 ستمبر 1982 کو شیخ عبداللہ انتقال کر گئے، جس کے بعد ان کے بیٹے فاروق عبداللہ نے قیادت سنبھال لی۔ اپریل 1984 میں بھارت نے سیاچن گلیشیئرز پر قبضہ کر لیا۔ جون 1984 میں بھارت کے تعینات کردہ گورنر اور ہندو قوم سے سرپرست رہنما جگموہن نے فاروق عبداللہ کو معطل کر کے نیشنل کانفرنس کے غلام محمد شاہ کو وزیر اعلیٰ نامزد کر دیا، جس سے کشمیری عوام کے مظاہرے پھوٹ پڑے۔ 7 مارچ 1986 میں جگموہن نے غلام محمد شاہ کو وزارت اعلیٰ سے فارغ کر دیا اور جگموہن نے خود اختیارات سنبھالی اور مسلمانوں کی سرکاری نوکریوں پر پابندی لگا دی۔ 1999 میں بھارتی حکمرانوں کے خلاف مسلح تحریکیں شروع ہو گئیں، جس کی قیادت مسلم یونائٹڈ فرنٹ کے ممبران کر رہے تھے۔ 1/3 دنوں میں ہڑتالیں رہیں اور ریاستی اسمبلی کے انتخابات کو بائیکاٹ کر دیا گیا اور ٹرن آؤٹ صرف 5% رہا۔ 1990 میں بھی بغاوت جاری رہی۔ پاکستان سے بڑی تعداد میں مجاہدین وادی میں داخل ہو گئے۔ جگموہن سنگھ کو گورنر تعینات کرنے کے اگلے روز بھارتی پیراملٹری پولیس فورس نے گوکل میں فائرنگ کی۔ مظاہرین، جن میں عورتیں اور بچے بھی شامل تھے، ان کا قتل کر دیا گیا اور اس کے بعد پورے کشمیر میں تشدد کے مظاہرے پھوٹ پڑے۔ 6 جنوری 1993 میں بھارتی بارڈر سیکیورٹی پولیس نے عسکریت پسندوں کے ایک حملے کا بدلہ لینے کے لیے سوپور میں 55 شہری ہلاک کر دیے۔ مارچ 1993 میں سیاسی، سماجی اور مذہبی گروپوں پر مشتمل پارٹی حریت کانفرنس نے حق خود اختیاری کا مطالبہ کیا۔ 1998 میں پاکستان اور بھارت دونوں کی جانب سے جوہری ہتھیاروں کے تجربات کیے گئے۔ 21 فروری 1999 میں بھارت وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی اور پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف نے اعلان لاہور پر دستخط کیے اور کشمیر سمیت تمام تصفیہ طلب مسائل کو باہمی مذاکرات کے ذریعے حل کرنے کا اعادہ کیا گیا۔ 1999 میں مئی سے جولائی کے درمیان
پاکستان اور بھارت کے درمیان کارگل کے مقام پر جنگ ہوئی۔ 2001 دہائی سے جاری کشمیر میں عسکری تحریک نئے مرحلے میں داخل ہو گئی، جس میں پرامن اور غیر تشدد طریقے پر زور دیا گیا۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان سفارتی تعلقات قائم ہو گئے۔ کشمیر کے مسئلے پر بھی اعتماد کی بحالی کے لیے اقدامات کیے گئے۔ اکتوبر 2001 میں کشمیری اسمبلی سری نگر پر حملے کے نتیجے میں 8 افراد ہلاک۔ 2004 سے 2007 کے درمیان مسئلہ کشمیر پر بیک چینل روابط کے ذریعے دونوں ممالک نے کشمیری قیادت کے ساتھ مذاکرات کیے۔ مئی 2008 میں بھارتی حکومت اور جموں کشمیر کی حکومت کی جانب سے ہندو شریع امرناتھ شرائن بورڈ کو زمین منتقل کر کے فیصلے کے خلاف کشمیر بھر میں مظاہرے شروع ہو گئے، جو کہ 1990 کے بعد سب سے بڑے مظاہرے تھے۔ مسلح پولیس نے مظاہرین پر فائرنگ کی اور کشمیر اور بھارت کو ملانے والی سڑکیں خون سے بھر گئیں۔ جون 2010 میں 17 سالہ توفیل احمد جو اسکول سے گھر جا رہا تھا اس وقت ہلاک ہو گیا جب آنسو گیس کا ایک شیل اس کے سینے پر مارا گیا۔ اس کے نتیجے میں بھی مظاہرین پھوٹ پڑے، جس کے لیے کرفیو لگا کر سینکڑوں کشمیریوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ اگست 2011 میں وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے ان 1200 نوجوانوں کے لیے عام معافی کا اعلان کیا، جو کہ گزشتہ سال حکومت کے خلاف مظاہروں میں سیکیورٹی فورسز پر پتھر پھینکنے میں ملوث تھے۔ لیکن بھارت نے 1999 سے لے کر اب تک کشمیر کے 1 لاکھ سے زائد لوگ مار دیے تھے۔ فروری 2013 میں کشمیر جیش محمد کے کارکن محمد افضل پر 2001 میں بھارتی پارلیمنٹ پر حملے کا الزام تھا۔ انہیں پھانسی پر جانے کے خلاف وادی میں مظاہرے ہوئے، جن کے نتیجے میں بہت سے افراد ہلاک ہوئے۔ ستمبر 2013 میں پاکستان اور بھارت وزرائے اعظم کی ملاقات ہوئی اور دونوں وزیر اعظم نے آپس کے تعلقات کو بہتر بنانے پر اتفاق کیا۔ اگست 2014 میں بھارت نے یہ کہہ کر پاکستان سے مذاکرات مسترد کر دیے کہ نئی دلی میں پاکستانی ہائی کمشنرز نے کشمیری علیحدگی پسند کے ساتھ مذاکرات کیے تھے۔ اکتوبر 2014 میں پاکستان اور بھارت میں سرحدوں پر کشیدگی ہوئی، دونوں طرف 18 ہلاکتوں کی تصدیق ہوئی۔ نومبر 2016 میں لائن آف کنٹرول پر جھڑپ میں 7 پاکستانی فوجیوں کی شہادت کے بعد آزاد کشمیر میں LOC پر بڑی تعداد میں لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا گیا۔ مئی 2017 میں حریت کمانڈر سبززار احمد بھٹ کی نماز جنازہ میں شمولیت کے لیے ہزاروں لوگوں نے کرفیو کو توڑ ڈالا۔ جولائی 2017 میں ہندو پر حملے کے نتیجے میں 7 افراد جاں بحق ہو گئے۔ 14 فروری 2019 میں پلوامہ میں ایک خودکش حملے کے نتیجے میں 40 بھارتی فوجی مارے گئے۔ 21 فروری 2019 کو بھارت نے پاکستان کا پانی بند کرنے کی دھمکی دی۔ 26 فروری 2019 کو بھارت نے بالا کوٹ میں مجاہدین کے ایک کیمپ پر فضائی حملہ کیا اور کئی مجاہدین کو مارنے کا دعویٰ کیا۔ 27 فروری 2019 کو پاکستان نے بھارت کے 2 طیاروں کو مار گرایا اور ایک بھارتی پائلٹ کو گرفتار کر لیا۔ 15 اگست 2019 کو بھارتی حکومت نے آئین میں آرٹیکل 370 کو ختم کر دیا، جو کشمیر کو خصوصی حیثیت دیتا تھا۔ اس طرح کشمیر کو بھارتی یونین میں ختم کر دیا گیا۔ 16 اگست 2019 میں 1965 کے بعد پہلی بار کشمیر کے مسئلے پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس ہوا۔ آج کل کشمیر کے حالات بہت سازناک ہیں۔ بھارت نے کشمیر پر کرفیو نافذ کیا ہوا ہے اور بہت سے لوگ ہر روز بے موت مارے جاتے ہیں۔